بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ سب کو میں اپنے چینل اسلامیہ کوالٹی ایجوکیشن پر ویلکم کرتا ہوں. ہم ٹینس پڑھ رہے تھے. آج کا ہمارا لیکچر ہے پاس انڈیفینٹ ٹینس کا. تو پریزنٹ کے چاروں ٹینس ہم نے کر لیے تھے. مجھے معذرت کے ساتھ کوئی فیڈ بیک نہیں ملا, کسی بچے نے ورک شیٹ کر کے نہیں دکھائی. اور یہ آپ کو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں, آپ کو پڑھایا جاتا ہے اور گھر کے لیے کام دیا جاتا ہے. جو بچے یہ کام کر کے مجھے واٹس ایپ لازمی کیا کریں. اچھا جی, آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے آج کا. پاس انڈیفینٹ ٹینس, فعل ماضی مطلق. یہ ایسا ٹینس ماضی قریب میں ایسا ٹینس ہوتا ہے جس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ماضی قریب میں پایا جاتا ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اردو فقرے کے آخر میں تا تھا, تی تھی, تے تھے ہے. اسے دوسرے لفظوں میں, سادہ لفظوں میں کہیں تو اسے ماضی استمراری بھی کہتے ہیں. ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہے. جیسے وہ اسکول آیا کرتا تھا, وہ کھانا کھایا کرتا تھا, یہ بھی سارے پاس انڈیفینٹ میں. لیکن اس میں ہم ایک جو آج نہیں ڈسکس کر رہے ویسے ہوتا ہے, اس میں یوز ٹو کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, یا تو یہ پہچان ہے, یا ماضی قریب میں فاعل کے بعد اردو فقرے میں فاعل کے بعد لفظ نے کا استعمال ہوتا ہے اور آخر میں چھوٹی بڑی آتا ہے. اس کا انگلش بنانے کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ سب سے پہلے آپ سبجیکٹ کی انگلش بنائیں گے. سبجیکٹ کسی فقرے میں کام کرنے والا کہتے ہیں. پھر جو اس کا کام ہے, ورب ہے, اس کی دوسری فارم لگائیں گے اور مفعول لگائیں گے. یہ جو فارمولا آپ کو لکھا گیا ہے یہ پازیٹیو سینٹینس کا ہے. ٹھیک ہے جی. نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے آپ نے سبجیکٹ کے بعد ڈڈ ناٹ لگانا ہے. جب ڈڈ ناٹ لگائیں گے تو پھر سیکنڈ فارم نہیں لکھی جائے گی, پھر پہلی فارم لکھی جائے گی اور آخر میں آبجیکٹ. اور انٹروگیٹو سوال فقرہ بنانے کے لیے یہی ڈڈ سبجیکٹ سے پہلے ڈڈ پلس سبجیکٹ, پھر فرسٹ فارم آف ورب آبجیکٹ اور آخر میں سوال نشان ڈالنا مت بھولیے گا. مثال فرض کریں, یہ مثال دیجیے, تم نے میری مدد کی. دیکھیں ماضی قریب میں فاعل کے بعد کیا آیا؟ لفظ نے کا استعمال. ٹھیک ہے, یوں نہیں کہا گیا کہ تم میری مدد کر چکے تھے, وہ ماضی بعید ہو جائے گا. تم نے میری مدد کی, سب سے پہلے فاعل کیا ہے؟ یو, تم. تو اس کی انگلش کیا ہوگی؟ یو. مدد کرنے کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ ہیلپ. اس کی دوسری فارم لگائیں گے ہیلپ. میری یعنی کہ مفعول کے لیے کیا آئے گا؟ می. یو ہیلپ می. نیگیٹو بنائیں فرض کے فقرہ اگر یوں ہو, تم نے میری مدد نہیں کی, یو کے بعد ڈڈ ناٹ لگائیں گے, پھر ورب کی پہلی فارم یو ڈڈ ناٹ ہیلپ می. انٹروگیٹو, کیا تم نے میری مدد کی, ڈڈ یو ہیلپ می, اور آخر میں سوال نشان لازمی ڈالا جائے گا. اب اسی فقرے یہ اسی ٹینس میں اگر پیسے وائز فقرہ بنانا ہو, یعنی کام فاعل کے ذریعے نہ ہوا ہو, مفعول کی مدد سے ہوا ہو یا مفعول پر ہوا ہو, تو اس کی بھی پہچان یہی تھی جو یہ تھی, یہ لکھی گئی ہے. مثال یہ ہے, میری مدد کی. یہ نہیں بتایا گیا کہ میری مدد کس نے کی, بس میری مدد کی, یعنی مدد کرنے والا کون ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس میں انگلش بنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے آبجیکٹ. آبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب اس میں لگتے ہیں واز یا ور. واز تمام سنگولر ناؤن یعنی واحد کے ساتھ لگے گا, اور ور تمام پلورل ناؤن جمع کے ساتھ لگے گا. اور انگلش جو بھی پیسے وائز آپ فقرہ بنائیں کسی بھی ٹینس کا, اس میں ورب کی کون سی فارم استعمال ہوتی ہے؟ تیسری. تو یہ فارمولا یہ ہو جائے گا آبجیکٹ پلس واز یا ور اور تھرڈ فارم آف ورب. اچھا جی, میری مدد کی گئی, اسی کی ہی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. میری یعنی آئی, آئی کے ساتھ کیا لگے گا؟ واز. اور ہیلپ کی تیسری فارم کیا ہوگی؟ ہیلپ. آئی واز ہیلپ. ٹھیک ہے جی. میری مدد نہیں کی گئی, آئی واز ناٹ ہیلپ. کیا میری مدد کی گئی؟ یہی واز پہلے آئے گا, واز آئی ہیلپ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کے لیے ورک شیٹ دی جا رہی ہے, گھر بیٹھ کے آپ یہ کام کریں گے. تو پہلا فکر ہے, تم نے خط لکھا, اس کے 3 سینٹینس بنائیں گے آپ, پازیٹیو, نیگیٹو, انٹروگیٹو. ٹھیک ہے. تم نے خط نہیں لکھا, کیا تم نے خط لکھا؟ پرندے ہوا میں اڑے, پرندے ہوا میں نہیں اڑے, کیا پرندے ہوا میں اڑے؟ ڈاکٹر نے مریض کا آپریشن کیا, ڈاکٹر نے مریض کا آپریشن نہیں کیا, کیا ڈاکٹر نے مریض کا آپریشن کیا؟ اور یہ 3 فکرے آپ کو لکھوائے گئے ایکٹیو وائز کے. اب 2 فکرے میں نے دیے پیسے وائز کے. اسے انعام دیا گیا, یعنی انعام دینے والا کون ہے وہ پتہ نہیں ہے, تو اسے انعام دیا گیا, یہ پیسے وائز ہے. انہیں دعوت دی گئی, دعوت دینے والا کون ہے یہ نہیں بتایا گیا. تو یہ 2, ان کے بھی 3 فکرے بنائیں گے اور آپ یہ کام کر کے واٹس ایپ پکس کریں گے. اور کوئی اگر چیز سمجھ نہیں مجھ سے دوبارہ پوچھیں گے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو دوبارہ ایکسپلین کرنے کی. جی.